بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم اس کو جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی شدت سے تکلیف دے گا۔ ہر وقت مسائل کا ورد کرنے والوں کو مسائل پہچان لیتے ہیں، ان کے پاس بار بار آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بڑا کریں گے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ ٹائم پاس کرنا ہے تو صاحب گیم کھیل لیا کرو نا۔ ہوا کی بیٹی یا پھر آدم کے بیٹے کھلونا تو نہیں ہے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے بہت اونچے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں۔ لہٰذا ان دو صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون بھی حاصل ہو۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر جملے میں محض کہنے والے کا ہی مطلب سمایا ہو۔ اکثر معنی خیز باتیں سر سے گزر جاتی ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ بے معنی بہت کچھ سمجھا گئیں۔ دراصل آپ کیا مطلب نکالتے ہیں یہ آپ کی سوچ پر مبنی ہے، مثبت کے منفی۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو دراصل وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلیں بھرنا اور تم کو بہت محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طالب کو کبھی محبت نہیں ملی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو بھی کبھی نہیں بھر سکتی۔ وقت نے ایک بات تو سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ وہ بہت امیر تھے، متقی اور خوش اخلاق بھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو دنیا میں ہی ہر نعمت ہے، جنت کی آرزو کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ مسکرائے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ اپنے جیسے ٹوٹے شخص کو ایک بار ہمت دلاتے وقت ہم خود کو 100 بار ہمت دلاتے ہیں کہ کہیں ہمارے آنسو اس کو مزید کمزور نہ کر دیں۔ کتنا مشکل اور دوگلا عمل ہے۔ مارتی تو موت ہی ہے، اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے، پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جو چیز تم سے لے لی گئی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی
بے سہارا نہیں رہو گے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو پھر غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں اتنی ہوا بھری اور اس کو اس کے حجم سے زیادہ کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کم ظرف پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر وہ پھر اس کے شرک سے ڈر۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شاید ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا پھر خواہ مخواہ ہی آپ ان پر بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کی سن لیتے ہیں تاکہ اس کے دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ زندگی کی بدترین صورتحال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا، اور اس سے بھی بدترین صورتحال وہ ہوتی ہے جس میں جسے چنا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ جذباتی ہونا، جلدی غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ مکافات عمل کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ آج جو ظلم آپ کسی کی بیٹی یا پھر بیٹے پہ کرتے ہیں، وہی کل آپ کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ ہاں، اگر آپ مظلوم سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی جرأت کر کے معافی مانگے یا واقع ہی اسے ندامت ہو۔ اکثر جب اپنے پہ آتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کے بوئے ہوئے بیج کا پھل ہے یہ۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں دکھ، تکلیف اور اذیت لوگوں کو دے کر معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔